اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ قرض سے نجات پانے کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ قرض سے نجات پا لیں۔ تو یہ وظیفہ وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو کہ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا قرض جلد از جلد اتر جائے اور وہ آرام سے سانس لے سکیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا ہی ہے۔ تقریباً ہر انسان قرض میں مبتلا ہے، یعنی ان پر ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے قرض ہے اور وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی آمدنی کم ہے اور مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، اسی وجہ سے لوگ قرض سے نجات نہیں پا سکتے۔ تو ایسے لوگ پریشان نہ ہوں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر وہ پوری نیت سے اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ انہیں قرض سے نجات ملے گی۔ اور آپ نے اس وظیفے کو تب کرنا ہے جب آپ کو ضرورت ہوگی، یعنی کہ جب کوئی قرض میں مبتلا ہے اور وہ اپنے قرض سے نجات پانا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ جلد قرض سے نجات پا لیں گے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ ایک قرآنی سورت پر منحصر ہے، جس کے کرنے سے آپ کو قرض سے نجات ملے گی، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جمعہ کے دن اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے فارغ وقت میں بیٹھ کر اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورت کون سی ہے یہ بھی دھیان سے سنیے۔ تو سامعین، آپ نے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے ایک مرتبہ سورت کہف پڑھنی ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے، تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ دونوں عمل کر لینے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت کہف پڑھنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، اور جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے تب ہی یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ایک مختصر سا ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا، رحمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے اٹھ کے اللہ پاک سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہماری تمام تکالیف کو دور فرما، یا اللہ پاک ہمارے وہ تمام مسائل دور کر دے، یا اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے مالک مولا ہماری مدد فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ پاک اس قرآنی سورت کی برکت سے، تیری صفات کی برکت سے ہماری مدد
فرما تاکہ ہم اپنے قرض سے ہم نجات پا سکیں۔ یا اللہ پاک ہم تیرے کن کے منتظر ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم اپنے قرض سے نجات پانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی وسیلہ پیدا فرما۔ اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ پاک سے خصوصی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ تھا مختصر سا وظیفہ جو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ سورۃ کہف کے فضائل شیئر کروں گی۔ نمبر 1، جس نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان تک نور کی روشنی رہتی ہے۔ نمبر 2، جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ نمبر 3، جو اس سورۃ کہف کا اول اور آخر پڑھ لے گا اس کے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو اس پوری سورت کو پڑھے گا اسے زمین سے آسمان تک نور ملے گا۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا وظیفہ جو کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے سورۃ کہف کی فضیلت و برکات بھی شیئر کی ہیں جس کے کرنے سے آپ کو قرض سے نجات ملے گی۔ اس لیے آپ نے یہ عمل جمعہ کے دن ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا نہ کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ موت تو انسان کو چلو مار ہی دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کے الفاظ میں، لوگوں کی دعاؤں میں۔ اس لیے نیکی کریں اور نیکی کے کاموں کو پھیلائیں، نیکی کو آگے بڑھائیں، اس سے ہمارا دین آگے بڑھے گا، کیونکہ ہمارا دین تو ایک سچا دین ہے، اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ کبھی کسی کو تکلیف ہی نہ دو۔ اگر کسی کو تکلیف کوئی دیتا ہے تو وہ پھر اپنی باری کا انتظار خود کرے۔ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں اگر وہ اپنا بدلہ نہیں لیتا تو اس کا بدلہ اللہ پاک لیتا ہے، کیونکہ اس انسان نے اپنی قسمت کی لکھی اپنے رب پر چھوڑ دی ہوتی ہے، اور پھر جب رب تعالیٰ اس انسان کی تکلیف کا بدلہ لیتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو تکلیف دے، درد دے، اسے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں، اور اگر آپ اپنی غلطی کا اس انسان کے سامنے اعتراف کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اسے معافی مانگ لیں، کیونکہ آخرت کے دن حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے دھیان سے کبھی کسی انسان کے دل کو تکلیف نہ دینا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر لازم کریں تاکہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔